سیکنڈ ڈے جب نریٹر اس کے پاس واپس آتا ہے تو سگنل مین اس کو اپنی زندگی کے کچھ اہم پہلو سے روشناس کرنا چاہتا ہے، کچھ اہم پہلو بتانا چاہتا ہے، اور وہ نریٹر کو بتاتا ہے کہ اسے یہاں پر ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اور اس نے یہاں پر کئی مرتبہ بھوت کو دیکھا ہے۔ دیٹ واز سرپرائزنگ تھنگ۔ اور نریٹر اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تم نے مجھے پہلی بار آواز دی تھی، ہلو بلو دیر، تو میں نے یہی سیم آواز پہلے بھی کہیں سنی تھی، اور جب مجھے پہلی مرتبہ بھوت نظر آیا تھا وہ اسپیکٹر، وہ بھوت، وہ ڈیمون، وہ جن، وہ ٹنل کی دوسری طرف ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر اٹھائے، پھر اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے مجھے وارن کرنے کا اشارہ کیا کس چیز کا، اور ٹھیک جب مجھے وہ وارن کر کے بھوت گیا تو میں اس کی طرف بڑھا اور وہ گم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹنل کے اندر دو ٹرینز کا آپس میں کلوژن ہو گیا، کریش ہو گئی ٹرینز، اور کئی کیجولیٹیز ہوئی، کئی اموات ہوگی، کئی لوگوں کی موت ہوگی اور کئی انجرڈ ہوئے۔ مجھے دوسری مرتبہ جب وہ بھوت نظر آیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھے ہوئے تھے، کونیاں دونوں اٹھا کر ہاتھ دونوں سر کے پیچھے باندھے ہوئے تھے اس نے، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے پھر وارن کر رہا تھا، لیکن اس کا اس دفعہ جو جیسچر تھا، انداز تھا، وہ مورننگ تھا، ماتمی تھا۔ اور ٹھیک اس کے بعد ٹرین آئی اور ایک دلہن کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی، ایک برائیڈل سفید ڈریس میں تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے منہ سے خون تھا اور اسے دو لوگ لے کر جا رہے تھے اور اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے۔ اب مجھے کئی مرتبہ سامنے نظر آ چکا ہے، جب وہ یہ بات کرتا ہے مجھے کئی مرتبہ پھر وہ بھوت، وہ گھوسٹ نظر آ چکا ہے، تو اسی وقت اس کو گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے، وہ بالٹی نما جو گھنٹی ہے اس کی بجنے کی آواز آتی ہے، اور اسے کوئی اور آواز بھی محسوس ہوتی ہے اور اسے بھوت کا ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور اسے لاؤڈ شاؤٹنگ کی آواز آتی ہے۔ تو وہ نریٹر سے کہتا ہے تم نے سنی آواز گھنٹی کے بجنے کی؟ اور وہ گھنٹی کو غور سے دیکھتا جاتا ہے۔ نریٹر کہتے ہیں مجھے ایسی کوئی آواز نہیں آئی، اور تم تنہا رہ کر ایک دماغی پریشانی کا، ایک دماغی بیماری کا، تم دماغی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہیں بھوت بیماری ہو گئی ہے، اور تمہیں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، میں تمہیں سجیسٹ کرتا ہوں تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ وہ ہر چیز کو پریکٹیکل دیکھتا ہے نریٹر، اور وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری روح کے اوپر کوئی برڈن ہے، مجھے بار بار بھوت نظر آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، لیکن یہ سارا وزن، کوئی آنے والے حادثے کا وزن میرے ہی سینے پر کیوں ہے؟ میں تو ایک مائنر سا، چھوٹا سا یہاں پر سگنل مین ہوں۔ اور نریٹر چلا جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے آنے کا پرامس کرتا ہے۔ نریٹر نیکسٹ ڈے جب نیچے اترتا ہے اور وہ نیچے ریلوے لائن کے ساتھ ایک آدمی کو ٹھہرے ہوئے دیکھتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے اور یہ کوئی بھوت نہیں ہے، اور وہ اس کے قریب آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو نیچے ٹھہرا ہوا ہے وہ بھوت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسپیکشن ٹیم کا ممبر ہے۔ وہ یہاں پر ایک حادثے کی انکوائری کرنے آیا ہے، اور اسے شدید جرک اور شاک اس وقت لگتا ہے جب نریٹر کو بتایا جاتا ہے کہ سگنل مین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ٹرین سے ٹکرا کر پاش ہوا ہے۔ اور ڈرائیور سے جب نریٹر بات کرتا ہے، ڈرائیور اسے کہتا ہے ہاں وہ ریلوے لائن کے اوپر ٹھہرا کوئی چیز کو گھور رہا تھا، اور مجھے وہ بیچارہ، اس پر مجھے ترس آ رہا تھا، میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا ٹرین کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، میں نے اسے آواز دی تھی، میں نے اسے کہا تھا ہیلو بلو دیئر، ہیلو، میں نے اسے یہ کہا تھا۔ نریٹر یہ بات سنتا ہے ڈرائیور کی
کہ ڈرائیور نے ایک ہاتھ چہرے کے اوپر رکھا ہوا تھا, دوسرے ہاتھ سے وہ وارن کر رہا تھا اور وہ وہیں آواز نکال رہا تھا جو کہ سگنل مین کہا کرتا تھا کہ یہ آواز اس کی سنی ہوئی ہے. اب یہ ہیلو بلو دیر یہ 3 دفعہ یہ آواز آ چکی ہے. ایک مرتبہ سگنل مین نے اس گوسٹ سے سنی, پھر یہ آواز سیم آئی اسی نریٹر کے ماؤتھ سے ہیلو بلو دیر, پھر یہیں آواز آئی ڈرائیور کے ماؤتھ سے. اب یہاں پر سٹوری تو اینڈ ہو جاتی ہے لیکن ڈکنز ہمیں چھوڑ دیتا ہے پھر ایک نئی پرابلم میں کہ whether there was ghost or not, whether this ghost was the same ghost as we found at the end in the mouth of driver, in the face, in the dress of driver. کیا ڈرائیور وہیں بھوت تو نہیں ہے؟ یہ کویشچن ہے ایک. تو کیا واقعی وہاں پر کوئی گوسٹ تھا؟ کیا گوسٹ ہوا میں رہتے ہیں اور کیا گوسٹ کا ہماری سوشل لائف کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل ایک کنفیوز کویشچن ہے ان کی پریزنس کے حوالے سے. تو یہ ویسے ہی کنفیوز نے چھوڑ دیا ہے لیکن اس نے ایک پروسیس میں ایک سٹوری دے دی ہے. واٹس ایور کم آن ٹو دا تھیمز آف دا سٹوری. وٹ ٹائپ آف کویشچنز دے کین ریز. تھیمز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان لفظوں کو اور ان کی ایکسپلینیشن کو آپ نے مجھ سے سن لینا ہے, بک پر جانے کی ضرورت نہیں. صرف سپیلنگ آپ کو اگر اچھے آتے ہیں دیٹس اوکے, ادروائز آپ کہیں سے سپیلنگ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور انہی ٹاپکس میں سے کسی ٹاپک کو دے دیا جائے گا. یو ہیو ٹو رائٹ دا آنسر آف اے کویشچن اور یہ 5 نمبر کا جسٹ کویشچن ہوگا. تھیمز. سپر نیچرل بینگس انٹریکٹ ود ریئل پیپل. پہلی بات کہ پوری سٹوری ایک گھوسٹلی ایٹماسفیئر پیدا کر دیتی ہے. سپر نیچرل کہتے ہیں جو چیزیں ہم چھو نہیں سکتے. ان سپر نیچرل ایلیمنٹ کے اندر گاڈ, گھوسٹ, فیریز پریاں, اینجلز, یہ تمام دیو, ڈیمون, یہ ساری چیزیں سپر نیچرل ایلیمنٹ کہلاتی ہیں. تو سپر نیچرل ہم پوری سٹوری کو دیکھتے ہیں تو اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹ ہیں. گوسٹ 3 مرتبہ اسے نظر آیا ہے, اس گوسٹ نے وارن کیا ہے, پھر اس کی وجہ سے گوسٹ نے وارن جو کیا ہے اس کے آؤٹ کم میں وہاں حادثات ہوئے ہیں. تو آپ کو اگر کویشچن آئے گا کہ سپر نیچرل ایٹماسفیئر یا پریزنس آف سپر نیچرل بینگس پر آپ ڈسکس کریں تو آپ نے پوری سٹوری میں گوسٹ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر دینی ہیں. اور اگر وہ کہیں کہ سپر نیچرل بینگ انٹریکٹ ٹو ریئل پیپل, کہ واقعی جو حقیقت میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ سپر نیچرل ایلیمنٹس کا عمل دخل ہے. یوں تو ہے گاڈ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اینجلز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, فیٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اندیکھی نیچر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو پھر گوسٹ کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر گوسٹ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اوپر. وہ ہمارے گھروں میں, ہمارے کونوں میں, ہمارے چھتوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ کھانا بھی پکاتے ہیں, ہمارا چولہا بھی استعمال کرتے ہیں اور ہماری لائٹ بھی استعمال کرتے ہیں. لائٹ بند بھی کر دیتے ہیں, کھول بھی دیتے ہیں, موٹر چلا بھی دیتے ہیں, کھول بھی دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرا بھی دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بچا بھی لیتے ہیں. پاسبلٹیز اور دیر. اور اس سٹوری کے اندر گوسٹ کا باقاعدہ ایک رول ہے اور گوسٹ کی وجہ سے 3 بڑے انسیڈنٹ ہو گئے ہیں. سیکنڈ تھیم, ریلوے سمبلائزز اینگزائٹی. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں ریلوے 19 سینچری میں آئی تھی. جب سے ریلوے آئی ہے تو اس وقت سے ریلوے پر اور سائنٹیفک جو نیو انوینشنز ہیں ان پر تنقید جاری ہے. اور ٹرین کو سمبلائز کیا جاتا ہے اینگزائٹی سے. چھک 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 چھک. یہ جو آواز مسلسل آپ سن رہے ہوتے ہیں, ساتھ گراؤنڈنگ کی آواز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ اینگزائٹی ہے. اور زندگی کے اندر بھی ایسی ہی اینگزائٹی ہوتی ہے, یہ زندگی کی اینگزائٹی ہے, سمبلائز کرتے ہیں. اگر آپ ٹرین کو دیکھیں تو یہ انٹیمڈ پاور ہے. ایک بار یہ چل پڑے تو اندھی طاقت بن جاتی ہے اور انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ ٹیلی گراف سگنلز دیکھیں, ٹیلی گراف سگنل ٹک 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 ٹک, یہ بھی خوف, ہارر اور اینگزائٹی والی چیزیں ہیں. ریڈ لائٹس, فلیگز مختلف کلر کے اور بڑی بڑی بالٹی نما بیلز, یہ چیزیں جو آپ کو سٹوری میں دکھائی گئی ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ ریلوے کا پورا
सिस्टम सिंबलाइज करता है ह्यूमन बीइंग की एंग्जाइटी को। नेक्स्ट थीम है लॉनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। जब भी कोई शख्स तन्हा होगा, वो बेकन ने कहा था 2 लोग ही तन्हा रह सकते हैं। जो भी तन्हाई में आप पाएंगे या तो वो वाइल्ड बीस्ट होगा, दरिंदा होगा, या वो गॉड होगा, या वो देवता होगा। सोशल आइसोलेशन, जब आप माशरे से कट ऑफ होकर रहना शुरू कर देते हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप तन्हाई का शिकार होते हैं। आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के खत और वहम पैदा होते हैं और आप सिक हो जाते हैं। तो सोशल आइसोलेशन और मॉडर्न मैन का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अब शादी से भी भाग रहा है। मैंने भी शादी नहीं की अभी तक, इसीलिए कि ये जो अट्रैक्शन होती है, दूसरे लोगों से मिलते हैं, वो नुकसान देते हैं और हमें काम नहीं करने देते। हम अगर तन्हा होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। खैर, ये तो पॉजिटिव सोच भी है, लेकिन लॉनलीनेस और सोशल आइसोलेशन ओवरऑल आपको मेंटली सिक करती है। और दिलचस्प बात यह है कि मैं ऐसी स्टोरी बिल्कुल पढ़ाने के हक में नहीं था और ना पढ़ने के हक में था, क्योंकि आजकल मैं खुद ऐसे ही एक ट्रोमा को फेस कर रहा हूँ। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस इतने हैं और हर स्टोरी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। मेरा छोटा भाई बीमार होकर घर चला गया, उसने कहा जी मुझे जिन हो गए हैं। आई डोंट नो दैट इज़ ट्रू और रॉन्ग। डॉक्टर बाहर उसका इलाज कर रहे हैं। मैं खुद डर गया था कि ये क्या है। एम्प्टी, ये आज क्या है जी, ये है 2015, दैट इज़ 4 जुलाई। ओके, अब ये देखिए कि लॉनलीनेस और सोशल आइसोलेशन की एक चीज़ और देखिए, आप नोट करें कि यहाँ पर एम्प्टी कंट्री साइड है, सारा इलाका खाली है, बंजर है, डेजर्टेड है, झाड़ झनकार मौजूद हैं, यहाँ पर दरख्त वगैरह हैं। द स्टीप जिगजैग पाथवे है, जिगजैग करता हुआ सीधा खड़ा रास्ता है। अब कोई शख्स भी यहाँ नहीं है जो सिग्नल मैन के साथ आकर उसके फेयर को शेयर करे। जब फेयर को आप शेयर करते हैं तो दूसरा करे ओ यार रैंड यार तू एड्डा तू जिन बाबा, तो वो ये कहते हैं। और वरीज, अपनी परेशानी को भी वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकता, वो खुद ही खप्त और तोहम और वहम के अंदर पड़ जाता है इंसान। तो ये सिग्नल मैन का यहाँ पर प्रॉब्लम था।